السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ سورۃ آل عمران آیا نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، این جنگ کا موقع ہے۔ آیات کون سی نازل ہو رہی ہیں؟ اے لوگوں جی مان لو، یہ بڑھتا گھٹتا سود چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ مال کی محبت میں جنگ احد میں فتح ہوتے ہوتے، پہلی فتح ہوتے ہوتے شکست بدلی۔ مال کی محبت تھی نا، کیونکہ پہلی فتح تو کچھ ایسے عرصے میں ہوگی، فٹافٹی ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوپر پہاڑ کے کلے پہ جمع کرنے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہ آنا، لیکن بلاوا آ گیا۔ جب کافر قوم کو نکالا اور ان کا مال غنیمت جو نیچے پڑا ہوا نظر آیا، لوگ جو زمین والے لوگ تھے وہ اس کو پکڑنے لگے، جمع کرنے لگے۔ اوپر والوں کے دل میں بھی خیال آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے میں کچھ آئے نہ۔ مال کی محبت تھی نا، تو مڈل جنگ کے دوران کہہ دیا، کیونکہ سود بھی مال کی محبت ہی کا حرام ذریعہ ہے نا۔ 10 کے اوپر 20 کمانا بغیر محنت کے، یہی تو سود ہے نا۔ لیا 10 تھا لیکن جب وہ لوٹائی تو 20 کر کے لوٹائی، یہی تو سود ہے۔ تو آپ دے رہے ہیں کسی کو قرضہ تو آپ اس شرط پہ دے رہے ہیں کہ دیا 10 ہے لیکن دینا آپ نے مجھے 15 ہے، یہی تو سود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے این مڈل میں کہہ دیا مت کھاؤ سود، اس کا گھٹتا بڑھتا تمہارے لیے کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں دینے والا اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہ کفر یہاں پہ یہ عمل کا کفر ہے نا، ایمانی کفر نہیں۔ ایمانی کفر کے لیے تو ہے ہی ہے، یہاں پہ عمل کی بات ہو رہی تھی نا، سارے مومنین مخاطب ہیں، جنگ کا دور ہے۔ این مڈل میں مال کی محبت کی طرف اشارہ کروا کے اس حکم سے انکار کی وجہ بتا دی کہ یہ کفر مت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ہمیں رحمت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرسی چاہیے، بلاسنگ چاہیے، یہ 2 کام کرنے ہوں گے، اللہ کی مان کے رہیں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ اللہ ہم سب کو اطاعت باللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروانے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے کہتے ہیں ماتھے سے کسی کو لگام پکڑ کے اس پہ لگا دینا، اللہ پاک ہمیں اس پہ جما دے بس، اور ہمیں ثابت قدمی دے۔ آمین ثم آمین۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تمہیں تو یہ کام کرنے چاہیے، دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ہے، جس کی عرض، جس کی وڈتھ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کو تو انسان نے کبھی دیکھا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی اس میں آسائشیں ہیں۔ والذین ينفقون فی السراء، یہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرنے والے، بدحالی بھی ہو تب بھی، خوشحالی ہو بھی تب بھی، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نفس کا صدقہ ہے۔ غصہ یہ نہیں کہ آتا نہیں، ہم کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو تو غصہ ہی نہیں آتا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔
انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام میں غیرت مند جو لوگ ہیں سب کو غصہ آتا ہے. تو غصہ تو آتا ہے لیکن اس کو پی جانا اور اس کو نافذ نہ ہونے دینا، خاص طور پہ جیسے اپنے سے نیچے لوگ ہوتے ہیں ان پہ نافذ کرنا آسان ہے نا. انسان فٹافٹ اپنے بچوں پہ غصہ نکال دیتا ہے، جو اپنے سے انڈر ہوتے ہیں ان پہ غصہ نکال دیتا ہے، لیکن جو غصے کو پی جاتے ہیں ان کی نشانی بنا بتائی گئی ہے. وہ دوسروں کے قصور بھی معاف کر دیتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی جنت، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے بے حیائی کی بات ہو جائے یا کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو اپنے آپ پر اور ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. تو قصوروں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ روز کا روز ہمارا صفحہ صاف ہوتا رہے. جب ایک دفعہ ہم غلطی کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ اس پہ اویئرنیس دے دیتا ہے کہ دوبارہ نہیں کرنی. اچھی سچی توبہ یہی ہوتی ہے نا، انسان ریپینٹ کرتا ہے اللہ کی طرف اور اصلاح کر دیتا ہے. اور اگر بندوں سے معاملہ کو غلط ہو گیا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ بیان کر دے، واضح کر دے کہ میری سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، فلاں ٹائم پہ میں نے یہ غلطی کر لی، باقی مجھے ذہن نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کر دو. اور سیدنا علی کی بات وہ جو تھی نا انفاق فی سبیل اللہ میں، وہ میں تھوڑی سی ابھی مجھے ایک دم یاد آ گئی کہ وہ بڑی خوبصورت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لن تنالوا البر والی آیت رکھی تو کہا کہ انہوں نے غلام سے 3 درہم دے کے بازار بھیجا کہ جاؤ اس کے جوڑے لے کے آؤ، سوٹ لے کے آؤ. تو وہ غلام جب آیا تو 2 درہم کا ایک سوٹ لایا اور 1 درہم کا ایک سوٹ لایا. تو 2 درہم کے سوٹ کو جب انہوں نے کہتے چیک کر کے دیکھا تو وہ اس کا ریشم کپڑا، ریشم تو نہیں کہنا چاہیے، کپڑا انتہائی نفیس تھا، ذرا اعلیٰ تھا، اور جو 1 درہم والا تھا وہ ہلکا تھا. تو انہوں نے غلام سے 2 درہم والا سوٹ دے کے کہا تم جوان ہو یہ تم پہ زیادہ جچے گا، اور یہ 1 درہم والا مجھے دے دو. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ ایمان لانے والوں کا کیا لیول تھا، ہے کس نیت سے انہوں نے منگوائے ہوں گے. وہ اس پہ چھوڑا، اس کو یہ بتا کے تو نہیں بھیجا تھا کہ ایک تیرا ایک میرا ہے. کہا 2 جوڑے لے آؤ، بس 3 درہم دیے، 2 جوڑے لے آؤ. تو جب لے کے آیا تو 2 درہم والا اس کو دے دیا کہ تو جوان جہان ہے، تجھ پہ یہ زیادہ سوٹ کرے گا، تو زیادہ حقدار ہے کہ تو اس کو پہنے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کیا یہ جو چاہت ہے نفس کی ہوتی نہیں، ہر انسان کی ہوتی ہے، اچھی چیز کو ہر انسان پسند کرتا ہے، لیکن اس کو مار کے اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا، یہ ہے لن تنالوا البر. تو یہاں پہ یہی بتایا گیا جب ان سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو جائے فوراً وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے. وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے، جان بوجھ کے دوبارہ وہ گناہ نہیں ریپیٹ ہونے دیتے. یہ اچھے انسان کی ایک خوبی ہے. اللہ اس خوبی کو ہمارے اندر، بس جیسے ہمارے آنتوں میں خون ہے نا، اس طرح ہمیں رچا دے اس میں کہ ہم اپنی غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. اچھا مومن وہی ہوتا ہے، اچھا لڑن بھی وہی ہوتا ہے، اپنی غلطی کو ریپیٹ نہیں ہونے دیتا. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے کہ ان کو معاف کر دے. ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے صرف ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ کی طرف سے جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں عین واضح ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. ہدایت ہوتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی کی راہ متعین کرتا ہے، نصیحت وہ ہوتی ہے جس سے اپنی غلطیاں دیکھ لیتا ہے. یہ 2 چیزیں انسان کو سیدھا کرتی ہیں. ہدایت انسان کو اپنی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور نصیحت کیا ہوتی ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ ہم کہاں غلط تھے، اپنی غلطیوں کو بہت فوراً سے پہلے درست کر لے. اور یہی متقین کا شیوا ہے، انہی کو تقویٰ کرنے والے کہتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ 2 کام نہیں کرنے، نہ تو غم زدہ ہونا ہے کسی ڈاؤن فال پہ، اور نہ ہی سستی دکھانی ہے. تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ان کو بھی تو چوٹ لگی تھی. یہ کون سی چوٹ لگی؟ جنگ احد میں کتنی چوٹ لگی تھی؟ 70. مسلمانوں کی اس غلطی سے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. اور جنگ بدر میں
जो उनकी चोट का एहसास अल्लाह दिखा रहे हैं इस वक्त कि अपने इस नुकसान पे अब इतना दिल छोटा करके मत बैठो कि आगे नहीं बढ़ सकोगे। अब उठो, फिर से अपने अंदर की ताकत को उजागर करो और आगे बढ़ो। जंग बदर में क्या हुआ था, 70 उनके वासरे जहन्नम हुए थे और 70 उनके कैदी हो गए थे। अल्लाह ताला कहते हैं अगर इस वक्त तुम्हें चोट लगी, देखिए जब भी वाइस वर्सा किसी से दो फरीकैन की आपस में हक और बातिल की लड़ाई होती है, जो नुकसान मिलता है, जो तकलीफ इधर हो रही होती है वही उधर भी हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि उस नुकसान का उनको अंदाजा नहीं होता। तो अपने नुकसान को लेकर रोने नहीं बैठ जाना चाहिए कि ओ ये मेरा तो इतना नुकसान हो गया। नहीं, उस पर उठे, फिर से करें। वो यकीनन हमारी कमियों की वजह से, कोताहियों की वजह से हुआ था। और उस कोताही का कितना बुरा समर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जो सामने वाले थे वो शहीद हो गए, आप जख्मी किए गए, वो इस एक गलती की वजह से। लेकिन अब उनको इससे पता चलता है कि जब गलतियां हो जाएं तो उनपे इतना, कहते हैं ना, बात करके उनको इतना डिप्रेस नहीं करना चाहिए कि उस गलती को दोबारा उठ ही ना सके। ये देखिए अल्लाह ताला की सुन्नत। गलती तो नाकाबिले माफी थी, लेकिन माफ करने के साथ साथ उनको दोबारा इनकरेज किया जा रहा है कि उठो, अभी भी है तकलीफ तुम्हें पहुंची तो उनको भी तो पहुंची थी ना। ये वो जमाने के नशे व फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए ला गया कि अल्लाह देखना चाहता था तुम में से सच्चे मोमिन कौन है, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हैं, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। डेफिनेशन इक्वल टू शिरक है, जुल्म की डेफिनेशन इक्वल टू बिदत है, जुल्म की डेफिनेशन अल्लाह के हक को मारना है, जुल्म की डेफिनेशन बंदों के हक को मारना है, जुल्म की डेफिनेशन अपने आप को दीन से दूर रखना है। ये सारे जुल्म है। वो इस आजमाइश के जरिए मोमिनों को अलग छाट कर काफिरों को फिर की सर को भी कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हम हसीब तो मानता दुखुल जन्नत। कभी मुआवजा करना चाहिए, क्या जो सहाबा किराम को जन्नतें अलॉट होने वाली हैं उन जन्नतों के हम भी हकदार हैं? उफ, इतनी बात समझा लेना अपने आप को। ये उनका ईमान का लेवल हम देख के आ रहे हैं ना, उनके इन्फाक फी सबीलिल्लाह का लेवल भी हम देखते आ रहे हैं। तो क्या उन्हीं जन्नत के हम भी हकदार हैं उस लेवल पे? उफ, ये समझाना चाहिए। इस समझाने में हम कामयाब हो गए तो यकीनन हमारी 24 आवर, बस हमें यही है, समझे 12 से 16 घंटे हमारे जागते गुजरते, कुछ घंटे हमारे सोते गुजरते। उस जागते हुए घंटों को हमने दुरुस्त रखना है, ठीक है। हर सुबह उठ के देखें कि इसमें मैंने अल्लाह की नाफरमानी होने से अपने आप को बचाना है, उसके बंदों को के साथ हुस्ने सलूक करना है, अखलाक से मामला करना है, और उसके खिलाफ, उसके दीन के ऊपर अगर कोई बात गलत कर रहा है तो उसके ऊपर सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाना। फिर वो कहते हैं ना, डोरमोस नहीं बनना। फिर अपना अखलाक दिखाते रहे, नहीं मेरे जजेब ही नहीं देता कि मैं ये बात कहूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को अपनी जात पे गुस्सा पीना चाहिए। अल्लाह के दीन के ऊपर गुस्सा पीना तो दयूस होने की अलामत है। उफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मर्द पे लानत फरमाई है जो अपनी बीवी को, कहते हैं, बेहयाई में देखता है और उसको बर्दाश्त कर रहा है। और ऐसी औरत पे भी लानत फरमाई है, क्योंकि उसको जिम्मेदार नहीं बनाया ना मर्द के ऊपर, क्यों अपने बच्चों में खास तौर पे, कि वो बुराई को मना करने वाली ना बने अगर, क्योंकि वो बच्चों पे जिम्मेदार है। तो यहाँ पे यही बात फरमाई जा रही है कि अल्लाह पाक तुम्हें तो परखना चाहता है। अब हसीब तो मनता दुखुल जन्नत, क्या उन जन्नतों के तुम भी हकदार हो? वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, हालांकि मैंने तुम्हें अभी चेक ही नहीं किया, तुम्हारा टेस्ट ही नहीं लिया कि तुम में से कितने हैं जो अल्लाह के रास्ते में कोशिशें करने वाले और सब्र करने वाले। तमन्ना कर रहे थे। जब इंसान के पास वो, कहते हैं ना, जवाब देने का भी हुक्म ना हो, तो इंसान का दिल होता है मुझे बस हुक्म मिल जाए एक दफ़ा कि मैं इनको बता दूं ये क्या कर रहे हैं। और जब हुक्म मिल जाए, जैसे सहाबा किराम या पहले के जो मोमिन बंदे थे, जब तक अल्लाह ने कत्ताल करने से, जब तक इनकी हालत हमारी मुसलमानों की कमज़ोर थी, मना किया हुआ था ना। तो जब किताल का हुक्म आ गया तो फिर उनमें से जो, अल्लाह माफ़ करे, जैसे हमारे दिल छोटे हैं इस तरह इंसानों के दिल छोटे हो सकते हैं, तो छोटे दिलों वालों ने अब वो जो तमन्ना थी ना मौत की, जो कर रहे थे कि किताल में जाने से इंसान को, जो कहते हैं, शहादत मिलेगी, तो उसमें थोड़ा दिल होने लगा। मगर इस वक्त, ये उस वक्त की बात थी जब मौत सामने ना आई थी, तब इंसान मौत की तमन्ना करता है ना। मैदान जंग में तो जाने के लिए पता है कि हाथ, जान जो हथेली पे डाल के डाल रहे हैं। अब ये लेके वापस आ जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे, अगर चली गई तो शहादत है। लेकिन उसमें अपने आप को निखार के रखना अल्लाह के लिए, है ना, क्योंकि मौत सबसे बड़ी तकलीफ दह चीज़ है इंसान के लिए। बीमारी पे भी उम्मीद होती है ना, गाई है तो चली जाएगी,
موت میں تو امید بھی نہیں ہے کہ آ کے واپس جائے گی، اسے لے کے ہی جائے گی۔ بلکہ اب جب موت سامنے نہیں آئی تھی اس سے پہلے تم تمنا کرتے تھے، الو اب تمہارے سامنے آئے گی، تم نے ان سے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے بھی رسول بہت سارے گزر چکے، پھر کیا اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اس کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوئی ہے تو شخصیت پرستی کی بھی یہاں پہ جو ہے نا جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ انسان دین سیکھ رہا ہے صرف اس شخص کی وجہ سے جو شخص ہمارا استاد بنا ہوا ہے یا ہمارا نبی ہے، اگر وہ دنیا سے نکل گیا تو ہم اپنا پیٹ موڑ جائیں گے؟ نہیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ اب یہاں پہ تو غم کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ سیدنا عمر اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر نے جب آ کے ان آیات کی تلاوت کی تو وہ کہتے ہیں گویا مجھے لگا یہ پہلی دفعہ میں نے سنی ہے، اور پھر میں نے فوراً اپنے جو بات میں نے کہی تھی اس سے ریپینٹ کیا اور تابعداری دکھائی۔ تو یہاں پہ وہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو دین سکھانے والا آپ کے سامنے ہے، اگر وہ اس کو موت آ جاتی ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے تو کیا تم اپنے پاؤں الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے ان کی جزا اللہ کے ذمہ ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ ان شکر گزاروں کو خوب سے خوب جزا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ فرما، ہم سب کو اللہ پاک اپنی مغفرت جنت کی طرف دھوڑے لگانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں اس سے معافی تلافی کرنے کے لیے ہمیں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں تو توفیق دے، ہمیشہ اپنی طرف ریپنٹ کرنے والا بن جائیں ہم۔ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کرنے اور اپنے نیک عملوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا ہر آنے والا دن پاسٹ والے دن سے بہتر دن بنا دے۔ یا رب ہمیں آزمائشوں سے بچا، اگر آ جائیں تو اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبارین شکور بنا دے۔ یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں سب سے پہلے ہماری اولادوں کو اور اولادوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کی اولادوں کو اپنے دین کے خادم بنا کے رکھ۔ یا اللہ ہماری کوششیں قبول فرما اور ان کو ہمارے اس حق میں ثواب جاریہ بنا۔ یا اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خیر سمیٹنے والا بنا دے، اپنے نبی کی بھی سچی محبت دے اور اپنی بھی اطاعت و فرما برداری عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔